اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب روح مجرد کے مضامین پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ بیان ہو رہا تھا کہ مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی عتبات عالیات کے 7ویں سفر پر جب وہ عراق تشریف لے گئے تو اس دور کے حالات و واقعات کو اس نقطے پر اور اس مقام میں یعنی کتاب کے 10ویں حصے میں بیان فرما رہے ہیں۔ آیت اللہ طہرانی یہاں کچھ خطوط تحریر کر رہے ہیں جنہیں مرحوم ہاشم حداد نے آیت اللہ طہرانی کے نام تحریر کیا۔ یوں تو فرماتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد میرے لیے بہت ہی کم خطوط تحریر کیا کرتے تھے، یعنی اگر یوں بیان کیا جائے کہ بطور کلی مرحوم ہاشم حداد کا مزاج خط تحریر کرنے کے ساتھ زیادہ سازگاری نہیں رکھتا تھا، زیادہ موافقت نہیں رکھتا تھا، کم خط لکھا کرتے تھے، لیکن میرے لیے انہوں نے یہ تاکید کی ہوئی تھی کہ میں انہیں خط لکھا کروں، اور اس قدر تاکید تھی کہ فرماتے تھے کہ ہفتے میں کم از کم ایک خط ضرور تحریر کیا کرو اور باقاعدہ خط لکھا کرو، منظم خط لکھا کرو، لیکن مجھ سے جواب کی توقع نہ کرو، یعنی میرے پاس جب خطوط کا ایک ذخیرہ جمع ہو جائے تو میں سب کا ایک ہی مرتبہ جواب دے دوں اور پھر کسی کے ہاتھ اسے آپ تک منتقل کر دوں، لیکن آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ہر ہفتے باقاعدہ میرے لیے خط لکھا کریں اور بھیجا کریں۔ اس نقطے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مرحوم ہاشم حداد در واقع جو آیت اللہ طہرانی کو بتانا چاہ رہے ہیں، اور آیت اللہ طہرانی نے بخوبی اس نقطے کی طرف توجہ کی اور یہاں اس مطلب کو تحریر کر دیا کہ ایک شاگرد کا اپنے استاد کامل سے اور اپنے استاد سے ہمیشہ ربط رہنا چاہیے، یعنی اپنے استاد سے ہمیشہ وصل کی کیفیت میں ایک شاگرد کو رہنا چاہیے، باقاعدہ اسے پیغام بھیجے، اس پیغام سے استاد اپنے شاگرد کی درونی کیفیت کو بھانپ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے کہ یہ اس وقت کس کیفیت سے گزر رہا ہے، اسے کس چیز کی ضرورت ہے، کس انداز میں اس کی رہنمائی کی جائے۔ البتہ اگر شاگرد اپنے استاد کے لیے تحفے تحائف بھیجتا ہے یا کسی بھی انداز میں خود کو استاد کے سامنے ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ استاد جب شاگرد کی طرف توجہ کرے، متوجہ ہو جائے، ایک خط سے شاگرد کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، ایک تحفے سے اپنے شاگرد کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، ایک پیغام کی طرف وجہ سے اپنے شاگرد کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، کسی کے ہاتھ سلام بھجوا دیتا ہے، اس سلام سے اگر استاد اپنے شاگرد کی طرف متوجہ ہو جائے اور اسی توجہ کی کیفیت میں اگر وہ اپنے شاگرد کے لیے دعا کر دیتا ہے تو یہ دعا ہی اس شاگرد کے لیے کافی ہے۔ عین انہی جملوں کی طرح کہ جو عنوان بصری امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی خدمت میں جب جاتا ہے تو امام صادق آل محمد جب اسے سلام کا جواب دیتے ہیں تو عنوان کہتا ہے کہ اگر امام صادق سی ملاقات کا میرا اور کوئی نتیجہ نہ ہو، فقط یہی ایک جملہ کہ امام نے میرے لیے دعا کر دی، اگر فقط یہی ایک ہدف حاصل ہو جائے اس ملاقات سے تو یہی میرے لیے کافی ہے، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ صادق آل محمد نے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند نے میرے لیے دعا کر دی، یہ اتنا میرے لیے کافی ہے۔ لہٰذا شاگرد کو ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ رہنی چاہیے کہ وہ اپنے استاد سے ہمیشہ رابطہ بنائے رکھے، ہمیشہ استاد کی توجہ کو اپنی طرف
جذب کرنے کی کوشش کرے، اپنی طرف استاد کو متوجہ کروانے کی کوشش کرے، اور توجہ کے ذرائع یہی ہیں کہ انسان خط لکھ دیتا ہے، انسان کوئی پیغام بھیج دیتا ہے، کسی کے ہاتھ سلام بھیج دیتا ہے، کسی کے ہاتھ تحفہ بھیج دیتا ہے، کہ جن چیزوں سے استاد کی توجہ شاگرد کی طرف ہو۔ مثلا کوئی کتاب خرید کے استاد کے لیے بھیج دیتا ہے، کوئی ایسی کتاب جو استاد کے پاس موجود نہیں ہے، کوئی ایسی کتاب جو استاد تلاش کر رہا ہے، یا کوئی ایسی چیز کہ جو استاد کی ضرورت میں اس وقت ہو اور استاد کے لیے فراہم کرنا دشوار ہو، یا کوئی بھی ایسا ذریعہ کہ جس سے وہ استاد کی توجہ کو حاصل کرے، اور استاد جب اپنے شاگرد کی طرف توجہ کرے اور توجہ کے بعد وہ اگر اپنے شاگرد کے لیے دعائیہ کلمات میں چند کلمے کہہ دے خداوند متعال کی بارگاہ میں، تو یہی اس شاگرد کی فلاح کے لیے، شاگرد کی سعادت کے لیے اور شاگرد کی نجات کے لیے بہت کارآمد اور مفید واقعہ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اسی بنیاد پر مرحوم ہاشم حداد باقاعدہ کہتے تھے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ مجھے خط ضرور تحریر کیا کرو۔ یقینی بات ہے کہ ایک دفعہ خط تحریر کریں گے تو وہ جب پہنچے گا کربلا معلیٰ تو ایک ٹائم تو لگے گا، اور اس طرح باقاعدہ مہینے میں 4 خطوط پہنچنا مرحوم ہاشم حداد کے لیے یہ ایک بہت ہی قابل توجہ نقطہ ہے کہ وہ اس قدر تاکید فرما رہے ہیں خطوط تحریر کرنے پر، یعنی ایک ربط قائم رکھنے پر۔ شاید جو آداب المتعلمین میں جس نقطے کی طرف اشارہ کیا روایات کی روشنی میں کہ ایک شاگرد کو ہمیشہ استاد کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور استاد کے حضور شاگرد کو ہمیشہ آمادہ رہنا چاہیے، استاد ایک کھجور کے درخت کی مانند ہے کہ کسی وقت بھی اس سے کوئی قیمتی کھجور نیچے گر سکتی ہے اور شاگرد اسے اٹھا سکتا ہے، تو استاد ایسے کھجور کے درخت کی مانند ہے، شاگرد کو ہمیشہ آمادہ اور تیار رہنا چاہیے کہ کسی وقت بھی اس درخت سے کھجور گر سکتی ہے، کوئی فیض گر سکتا ہے اور اس شاگرد تک پہنچ سکتا ہے، لہٰذا شاگرد آمادہ ہو، اگر غفلت کا مظاہرہ کرے تو اس فیض سے محروم ہو جائے گا۔ لہٰذا اس قدر تاکید کی گئی ہے سیر و سلوک میں کہ ہمیشہ استاد سے ربط بنائے رکھنا چاہیے، اور قدیمی زمانے میں ربط کا یہی ذریعہ تھا کہ انسان خطوط لکھے، لیکن آج کل تو ذرائع بہت بڑھ چکے ہیں، انسان واٹس ایپ کے ذریعے سے، انسان انسٹاگرام کے ذریعے سے، انسان مختلف چینلز کے ذریعے سے پیغام پہنچا سکتا ہے، اپنی بات پہنچا سکتا ہے، اپنا سوال پہنچا سکتا ہے، الغرض رابطہ قائم کر سکتا ہے، فیض حاصل کر سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے، بشرطے کہ استاد بھی ان چیزوں کو استعمال کرتا ہو۔ اگر انسان کا یعنی شاگرد کا اپنے استاد سے رابطہ قطع ہو جائے، اور قطع رابطے کی وجہ اگر استاد کی طرف سے دیکھی جائے تو استاد کی مصروفیات ہے، اگر شاگرد کی طرف دیکھی جائے تو شاگرد کی سستی اور کاہلی ہے، تو اگر شاگرد کی طرف سے ہے تو شاگرد نے گویا کہ اپنی قسمت پہ تالا لگا دیا ہے۔ اگر استاد کی طرف سے قطع رابطہ ہو، یعنی استاد پیغام کا جواب نہ دیتا ہو، خط کا جواب میں خط تحریر نہ کرتا ہو، سوال پوچھنے پر جواب نہ دیتا ہو، یعنی مصروف ہے، لیکن اس کے باوجود اگر استاد دعا کر دے یا استاد کسی دوسرے کی ڈیوٹی لگا دے کہ وہ اپنے شاگرد کو کسی اور شخص کے سپرد کر دے کہ وہ اس کے جوابات اس تک پہنچا دے، یعنی کوئی ایسا شاگرد کہ جو استاد کی دیدگاہ اور نظریات سے بخوبی واقف ہے، اگر وہ اس کے شاگردوں کو استاد کے جوابات یعنی اس کے نظریات کے مطابق ان کے جوابات ان کے شاگردوں تک منتقل کر دے، تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ جس سے شاگردوں کی تشنگی برطرف ہو سکتی ہے، وگرنہ بیان ہوا کہ استاد کی جانب سے فقط یہی دعائیہ جملے ہی شاگرد کی نجات کے لیے بہترین ہیں۔ اس 10ویں حصے میں آیت اللہ تہرانی کچھ اہم موضوعات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ موضوعات در واقع آیت اللہ تہرانی جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ مرحوم ہاشم حداد کی زندگی میں وہ منفی پروپیگنڈے، وہ منفی تبلیغات جو بعض علماء کی جانب سے ہاشم حداد کے بارے میں کیے گئے۔ مرحوم آیت اللہ تہرانی یہاں لکھتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد ہر جمعرات کو اپنے گھر محفل انس کی نشست رکھا کرتے تھے۔ مختلف شاگرد جو مختلف مقامات سے حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کے لیے
کربلا مشرف ہوتے تھے وہ مرحوم ہاشم حداد کے گھر جمع ہو جاتے تھے، اور ایسے میں مرحوم ہاشم حداد کے گھر مختلف دعاؤں کے پروگرام، قرآن مجید کی تلاوت کے پروگرام اور اس قسم کی محافل منعقد ہوا کرتی تھی۔ اس اجتماع میں نجف اشرف عراق سے بھی 2 معمم علماء ان کی محفل میں شامل ہوئے۔ ان 2 علماء کا کام نفاق تھا، یعنی الظاہر یہ دوستی اور محبت کے عنوان سے داخل ہوئے، لیکن باطن میں یہ بغض رکھتے تھے، باطن میں کینہ رکھتے تھے، اور ان محفلوں سے غلط نتائج کو اخذ کر کے آگے منفی پروپیگنڈا کرنا یہ ان کا کام تھا۔ لہٰذا ان کا بنیادی مقصد ان محافل میں شریک ہونے سے یہ تھا کہ جتنے افراد بھی ہاشم حداد سے وابستہ ہیں، ان افراد کو ہاشم حداد سے بدظن کیا جائے، ان کے عقیدت مندوں کو دھوکہ اور فریب دیا جائے، غلط باتوں کو ہاشم حداد کی طرف نسبت دے کر ان کے شاگردوں کو بدظن کر دیا جائے، اور یہ اپنے مقصد میں بہت حد تک کامیابی ہو گئے۔ آیت اللہ تہرانی بیان کرتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد کے بعض عقیدت مند ان 2 علماء کی تبلیغ سے ہاشم حداد سے متنفر ہو گئے، اور بعض افراد ایسے تھے کہ جن کے دلوں میں شک و تردید ایجاد ہو گئی۔ بالآخر ایک عالم ہے، حوزہ علمیہ نجف اشرف سے فارغ التحصیل ہے، اور وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک مطلب بیان کر رہا ہے جو ہاشم حداد کی زندگی سے متضاد نظر آ رہا ہے، تو اس تبلیغ کا یہ نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہم موالیان اہل بیت، عقیدت مندان اہل بیت قرآن و سنت سے دوری کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ہاشم حداد کی زندگی میں اگر قرآن و سنت سے منافی کوئی بات بیان کی جا رہی ہے تو اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ ان لوگوں کا یہ کام تھا کہ یہ باقاعدہ جمعرات کو تو ہاشم حداد کی محفل میں شریک ہوتے، لیکن ہفتے کے باقی ایام میں یہ نجف اشرف سے کبھی کاظمین چلے جاتے، کبھی بغداد چلے جاتے، اور عقیدت مندوں کے گھر تمام رات، بس اوقات 2 راتیں مسلسل بیٹھ کر شب بیداری کرتے، اور مختلف موضوعات پر ہاشم حداد کے عقیدت مندوں کی جو ذہنیت ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے یا ہاشم حداد سے متنفر کرنے کے لیے غلط باتوں کو ہاشم حداد کی طرف نسبت دیا کرتے تھے، جس کا ایک منفی نتیجہ نکلا۔ آیت اللہ تہرانی یہاں ان بعض پروپیگنڈوں کو اور بعض منفی تبلیغات کو جو ان لوگوں نے ہاشم حداد سے متعلق بیان کر رکھی تھی انہیں نقل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مورد جسے آیت اللہ تہرانی یہاں نقل کرتے ہیں کہ ان 2 علماء نے ان کے عقیدت مندوں کو یہ کہا کہ ہاشم حداد وحدت وجود کا قائل ہے۔ وحدت وجود کا نظریہ کفریات پر مشتمل ہے، اور جو شخص وحدت الوجود کا قائل ہے وہ شخص در حقیقت کافر ہے۔ ہم نے بھی دیکھا اخیراً ایک فقیہ گراں قدر جو اس وقت مرجع عالی قدر ہیں، ان کا فتویٰ تھا وحدت الوجود کا قائل شخص کافر ہے۔ کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے وحدت الوجود کے قائل شخص کو تو کافر قرار دے دیا، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی تو وحدت الوجود کے قائل تھے، ان کے بارے میں آپ کی کیا نظر ہے؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وحدت الوجود کو کوئی آج تک سمجھ نہیں سکا، وگرنہ وحدت الوجود کا قائل کافر ہے۔ یعنی ایک طرف سے وحدت الوجود کے قائل کو کافر قرار دے رہے ہیں، دوسری طرف سے امام خمینی کو بھی کافر بنانا نہیں چاہتے، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی وحدت الوجود آج تک کوئی سمجھ ہی نہیں سکا۔ بھئی نظریہ تو وہی ہے وحدت الوجود کا، اگر امام خمینی قائل ہیں تو ان کو کافر ہونا چاہیے آپ کے فتویٰ کے مطابق، اور یہ کہ ان کی وحدت الوجود اور ہے اور جس وحدت الوجود کے نظریے کے قائل افراد کو میں کافر قرار دے رہا ہوں وہ نظریہ اور ہے، یہ بات قابل فہم نہیں ہے۔ وحدت الوجود کا وہی نظریہ جس کا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اعتراف کیا اور جس نظریے کے قائل ہوئے، یہ وہی نظریہ ہے کہ جسے مرحوم قاضی، مرحوم طباطبائی، مرحوم فقہا شیعہ جتنے بھی عرفائی شیعہ جس نظریے کے قائل ہیں، یہ وہی نظریہ ہے، کوئی اس سے ہٹ کے نظریہ پیش نہیں کیا گیا۔ تو الغرض کہ یہ افراد
اس طرح کی تبلیغ کیا کرتے تھے کہ مرحوم ہاشم حداد وحدت الوجود کا قائل ہے، اس وجہ سے وحدت الوجود کا قائل کافر ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ ہاشم حداد کافر ہیں یہ بات بالکل درست ثابت ہو جائے گی۔ لہٰذا وہ باقاعدہ کاظمین میں مرحوم ہاشم حداد کے عقیدت مندوں کو بیان کرتے کہ مثلا وہ انہی علماء میں سے ایک کہتا کہ میں ہاشم حداد کے ساتھ کاظمین کا سفر کر رہا تھا کہ راستے میں ہماری نظر ایک کتے پر پڑی اور ہاشم حداد نے مجھے اشارہ کر کے کہا کہ یہ دیکھو یہ بھی خدا ہے۔ تو در واقع ہاشم حداد کتے کو خدا کہنا چاہ رہے تھے۔ تو اس قسم کے پروپیگنڈے مرحوم ہاشم حداد کے لیے کیے گئے۔ ہاشم حداد کو جب خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ توحید کا پرچار کیا ہے، اور وحدت الوجود کا نظریہ اگر فلسفی دیدگاہ سے دیکھا جائے تو وہ مختلف ہے اس دیدگاہ سے جو عرفا اور جو عرفانی نقطہ نظر میں بیان کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر فلسفی دید سے وحدت الوجود کو دیکھا جائے تو فلسفی نقطہ نظر کو سمجھنا اور اس کے مطابق وحدت الوجود کو دیکھنا یہ ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص عرفانی دید سے وحدت الوجود کو دیکھنا چاہتا ہے تو اسے دیدگاہ عرفان سے آشنائی ہونا اس کے لیے ضروری ہے، اور وہ اس دید سے وحدت الوجود کے نظریے کو دیکھے۔ مرحوم ہاشم حداد کہتے تھے کہ ہم نے تو ہمیشہ اپنی تمام زندگی میں توحید کا پرچار کیا ہے، اور وحدت الوجود ایک بہت ہی عالی اور بہت ہی بلند مرتبہ نظریہ ہے کہ ہر کسی میں صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے کہ وہ توحید کے اس قدر عالی اور متعالی نظریات کو درک کر سکے۔ بس اوقات انسان زبان سے ایک نظریے کا اظہار کرتا ہے، انسان علمی نقطہ نظر سے ایک نظریے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اس نظریے کو واقعاً درک کرنا، واقعاً سمجھنا، واقعاً اس کی حقیقت تک پہنچنا یہ ہر کسی کی توان اور بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ مرحوم ہاشم حداد اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وحدت الوجود جو میں کہہ رہا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ اس عالم میں وجود مستقل بذات صرف ایک ذات ہے، اور وہ ذات حق متعال ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی موجودات، جتنے بھی وجودات آپ مشاہدہ کرتے ہیں، یہ جنہیں وجود کہا جاتا ہے، یہ سب وجود ذلی ہیں، وجود طبعی ہیں، وجود مجازی ہیں، وجود وابستہ ہیں، یا جو بھی آپ اس کے لیے نام دے دیں کہ ان کا ایک تعلق ہے۔ حقیقت میں وجود واحد صرف ایک ذات ہے، جو وہ ذات مستقل ہے، مستقل بالذات ہے، وہ صرف ایک ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذات وجود مستقل نہیں رکھتی ہے، اور یہ نظریہ عین توحید کا نظریہ ہے۔ پھر مرحوم ہاشم حداد کہتے ہیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے یا میری طرف نسبت دی جا رہی ہے کہ میں نے ایک کتے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ خدا ہے، یعنی میں اس کتے کو موجود مستقل بالذات کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ من ھذا الکلام۔ یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک کتے کو وجود مستقل بالذات کہوں؟ یعنی میں کہوں کہ اس کتے کو کسی نے جو ہے وہ خلق نہیں کیا، یہ کتا ازل سے تھا اور ابد تک یہ کتا رہے گا، یہ بغیر کسی خالق کے ہے، یہ خود مستقل بالذات ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک آدمی جس میں ذرہ بھر بھی شعور پایا جائے، جس کی عقل سر جا پہ ہو، جو دیوانہ نہ ہو، بیوقوف نہ ہو، عاقل ہو، وہ کیسے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ یہ کتا مستقل بالذات ہے؟ لہٰذا یہ ایک تہمت ہے کہ جو مرحوم ہاشم حداد کی طرف لگائی گئی۔ انہی علماء نے اور انہی افراد نے مرحوم ہاشم حداد کی طرف ایک دوسری نسبت بھی دی، اور در واقع مکتب توحید کو اور مکتب ولایت کو جدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور کہا گیا کہ دو مکتب پائے جاتے ہیں، ایک مکتب توحیدی ہے اور ایک مکتب ولائی ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ مرحوم ہاشم حداد اپنے عقیدت مندوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل توحید ہیں، یعنی ہمارا تعلق مکتب توحید سے ہے۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی وہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد کی محفلوں میں ہم جو جاتے تھے
تو ہم مشاہدہ کرتے تھے کہ وہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اور تمام حاضرین قرآن مجید کی تلاوت کو سن کے زار و قطار گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ یہ ہم مشاہدہ کرتے تھے کہ وہاں مناجات خمسہ عشر کی تلاوت کی جا رہی ہے اور تمام حاضرین وہاں زار و قطار رو رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں۔ دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کی جا رہی ہے اور حاضرین گریہ ازاری کر رہے ہیں۔ یا اس کے علاوہ ابن فارض کے اشعار جو توحید پر مشتمل ہیں، ان اشعار کی قرأت کی جا رہی ہے اور لوگ گریہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ افراد کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی مجالس میں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر نہیں کرتے ہیں، دعاؤں کو پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اسی پر گریہ ازاری کرتے ہیں، جبکہ عام مؤمنین اور شیعیان موالیان اہل بیت کی مجالس اعضاء کیسی ہوتی ہیں؟ وہاں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے اور اہل بیت کے ذکر کے بعد وہاں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی مظلومیت بیان کی جاتی ہے اور اس پر گریہ ازاری کی جاتی ہے۔ کوئی قرآن کی تلاوت پر گریہ نہیں کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے دو مکتب پائے جاتے ہیں، ایک مکتب ولائی ہے اور ایک مکتب توحیدی ہے۔ مکتب ولائی مکتب توحیدی سے جدا ہے، یعنی دونوں کا طرز عمل مختلف ہے۔ مکتب ولائی میں لوگ اہل بیت کی ولایت، اہل بیت کے فضائل، اہل بیت کی مودت کا اظہار کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں اور آخر میں مصائب بیان کیے جاتے ہیں اور گریہ کیا جاتا ہے۔ ایک ایسی تہمت لگا کے در واقع اسلام کی تعلیمات کو تقسیم کرنا، ان دو علماء نے اس ہدف کے تحت مرحوم ہاشم حداد کو جو ہے وہ ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ مرحوم ہاشم حداد کہتے ہیں کہ ہم نے جو وجود مستقل بذات کی بات کی ہے، تو ہم خداوند متعال کے لیے وجود مستقل بذات کے قائل ہیں، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے وجود مستقل بذات کے قائل نہیں ہیں۔ وہ خداوند متعال کے محتاج ہیں، خداوند متعال کی مخلوق ہیں۔ البتہ خداوند متعال کی مخلوقات میں آیت اللہ العظمیٰ یا آیت القبریٰ کا مصداق حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام خدا کی مخلوق ہیں، لیکن مخلوق کے بعد اب خداوند متعال نے انہیں مستقل اختیارات تفویض کر دیے ہیں، ان کے سپرد کر دیے ہیں، تو یہ تو وہی نظریہ ہے کہ جو مفوضہ کا نظریہ ہے اور ہم اس نظریے کے قائل نہیں ہیں۔ یہ عقیدتاً اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ دوسرا کہ حقیقت ولایت جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اور اس کو توحید سے جدا کر رہے ہیں، یہ نادرست بات ہے۔ حقیقت ولایت مرحوم ہاشم حداد کے بقول ہم لوگوں سے بہتر اس ولایت کو کوئی اور نہیں سمجھتا۔ یعنی حقیقی طور پر اگر آپ نے عزادار شمار کر رہے ہیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے اور قرار ہو اہل بیت کے عزاداروں کو، اہل بیت کے زائرین کو شمار کیا جائے، تو حقیقی عزادار ہم ہیں اور حقیقی زائر ہم ہیں، جو وجدانی اعتبار سے، جو شہودی اعتبار سے، جو عقلی اعتبار سے، جو علمی اعتبار سے معرفت کے ساتھ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی عزاداری کرتے ہیں یا اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی زیارت کرتے ہیں۔ بس یہ لوگ جو ولایت کو توحید سے جدا کر رہے ہیں، تو ان کو در واقع اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ولایت عین توحید ہے، توحید عین ولایت ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے قابل انفقاق اور قابل جدائی ہو ہی نہیں سکتے۔ یعنی اگر آپ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو خدا سے جدا کر کے ایک مکتب ایجاد کر دیں جس کا نام مکتب ولایت ہو اور کہیں کہ یہ مستقل ہے، تو یہ تو نظریہ مفوضہ کا ہے، اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے اس نظریے کے قائل افراد پر لعن کی ہے۔ لہٰذا ہم کبھی بھی مفوضہ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے انہیں خلق کیا، اب انہیں آزاد چھوڑ دیا، مکمل اپنے تمام اختیارات خداوند متعال نے انہیں دے دیے، اب خود خداوند متعال خالی ہاتھ بیٹھا ہے، یہ مستقل ہے، جسے چاہیں اولاد دیں، جسے چاہے جو ہے وہ بیمار کریں، جسے چاہیں زندگی دیں، جسے چاہیں موت دیں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان کا کوئی بھی عمل خداوند متعال سے مستقل نہیں ہے، یہ ہر لحظہ ہر لمحہ خداوند متعال سے فیض دریافت کر رہے ہیں، اسی لیے تو انہیں واسطہ فیض کہا جاتا ہے
کہ یہ خدا سے فیوزات اخذ کر کے آگے خداوند متعال کی مخلوق تک اسے منتقل کر رہے ہیں۔ لہٰذا جس قدر خداوند متعال کی مخلوق کی وسعت ہے، ان کی احتیاج کا دائرہ بھی وسیع ہوتا جائے گا اور ان کی محتاجی کا دائرہ بھی وسیع ہوگا۔ یہ کبھی بھی خداوند متعال سے مستقل نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ولایت عین توحید ہے اور توحید عین ولایت ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو ان مولوی صاحبان نے نہیں سمجھا اور مرحوم ہاشم حداد پر تہمت لگائی۔ پھر مرحوم ہاشم حداد کے اوپر ایک اور تہمت یہ لگائی گئی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت نہیں مناتے ہیں بلکہ جشن مناتے ہیں امام حسین کی شہادت پر۔ یہ ایک بہت بڑی تہمت ہے۔ مرحوم آیت اللہ تہرانی نے اول کتاب روح مجرد میں اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کیا اور آخر روح مجرد میں بھی اس مطلب کی طرف اشارہ کیا۔ مرحوم آیت اللہ تہرانی کہتے تھے کہ مرحوم ہاشم حداد ایک ایسی کیفیت سے اوائل سلوکی دور میں گزر رہے تھے کہ ان کے لیے خوشی اور غمی کی کیفیت واضح نہیں تھی، یعنی دونوں کیفیات ان کے لیے مساوی تھیں۔ لہٰذا وہ اس مرحلے سے جب عبور کر رہے تھے تو ان کے لیے غمی کی کیفیت کو اور خوشی کی کیفیت کو جدا کر کے یہ بیان کرنا کہ یہ غمی کی کیفیت ہے، یہ خوشی کی کیفیت ہے، یہ ان کے لیے نہیں تھا۔ لہٰذا اس وقت واقعہ بھی بیان ہوا کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ مرحوم ہاشم حداد کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، یعنی خبر ہے بیٹے کا انتقال ہو گیا، لیکن غمی کے آثار ان کے وجود میں نمایاں نہیں ہیں۔ ان کا سسر ان کے بچے کے جو تمام معاملات ہیں کفن دفن تدفین وغیرہ کے، اس کو انجام دے رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ سید نہایت ہی خاموشی کے ساتھ وہاں کھڑا ہے اور بالکل آنسو نہیں بہا رہا، گریہ‌وزاری نہیں کر رہا ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ بہت ہی سخت دل کا مالک ہے، اسے اصلاً کوئی ذرا بر بھی دکھ نہیں ہوا ہے۔ ایسے لمحات میں خواتین گریہ‌وزاری کرتی ہیں، زجے کرتی ہیں، روتی ہیں، بین کرتی ہیں، لیکن یہ بالآخر خواتین کو زجہ کرتے ہوئے دیکھ کر مرد بھی پگھل جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے، لیکن یہ بالکل رو نہیں رہا ہے۔ ایک ایسا سمن بکمن کی کیفیت اس پہ طاری ہے اور بالکل جو ہے وہ وہاں ساکت کھڑا ہے، ایک بہت ہی سخت مزاج ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ جشن منا رہے تھے۔ انہیں اس موت کی اس کنڈیشن کا اور اس میں اس غم کی کیفیت کا ان کو اس وقت احساس نہیں تھا۔ بعد میں جب مرحوم ہاشم حداد نے وہ تمام مراحل عبور کر لیے تو اس کے بعد آیت اللہ تہرانی نقل کرتے ہیں کہ دوبارہ اس بازگشت کے موقع پر مرحوم ہاشم حداد دوبارہ عام عادی افراد کی طرح جو ہے وہ گریہ بھی کرتے تھے، عزاداری بھی کرتے تھے، لیکن جشن اس پہلی کیفیت میں بھی نہیں تھا۔ لہٰذا بعض لوگوں نے تہمت لگائی کہ مرحوم ہاشم حداد امام حسین کی شہادت کے ایام میں جشن مناتے تھے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، انہوں نے کبھی جشن نہیں منایا۔ مرحوم ہاشم حداد کہتے ہیں کہ ہم دل کی گہرائیوں سے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہیں اور اس عزاداری کی بدولت ہم خود سے بے خود ہو جاتے ہیں، یعنی ہمارے آنسو ہماری روح کی حقیقت سے جاری ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوسرے افراد اس کو متوجہ نہیں ہے یا اس کی طرف محسوس نہیں کر رہے یا ان کو اس بات کی خبر نہیں ہے، لیکن حقیقت میں ہم عزادار ہیں اور عزاداری کر رہے ہیں، ہماری عزاداری کا دوسروں کو علم نہیں ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان پر تہمت لگائی جائے اور کہا جائے کہ وہ جشن مناتے ہیں، یا مرحوم ہاشم حداد کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ قرآن مجید کی ان کی محفلوں میں تلاوت ہوتی ہے اور وہ اس پر لوگ جو ہیں وہ گریہ وزاری کرتے ہیں، بین کرتے ہیں، مناجات سے 15 دعائے جوشن کبیر، اشعار ابن فارس وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، گریہ وزاری کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ولایت کی نفی کی جا رہی ہے۔ مرحوم ہاشم حداد کہتے ہیں کہ خداوند متعال کے لقاء کی شوق میں گریہ وزاری کرنا، خداوند متعال کے خوف میں انسان روئے، تو یہ اشد عبادت ہے، یعنی اگر شوق لقاء میں گریہ کر رہا ہے تو یہ عبادت کا بہت بلند مرتبہ ہے، اور اگر خوف پروردگار میں گریہ کر رہا ہے تو یہ بھی عبادت کا بلند مرتبہ ہے۔ اللہ کے لیے رونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ائمہ پر رونے کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، یعنی
حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر اگر انسان عزاداری کر رہا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اب یہ شخص ساری زندگی صرف اور صرف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر ہی گریہ کر سکتا ہے۔ خداوند متعال کے فراق میں، خداوند متعال کے لقاء کے شوق میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہو سکتے۔ ایسا کس نے کہا ہے؟ اگر کوئی عالم ایسی بات نقل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس عالم کا علم جو ہے وہ کمزور ہے، اس نے ابھی حوزہ علمیہ میں درست تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ وگرنہ اگر حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات کو دیکھیں، کیسے امام زین العابدین عبادت کیا کرتے تھے، کیسے مناجات کر کے وہ گریہ افزاری کیا کرتے تھے، امیر المؤمنین کی آپ عبادت کو دیکھیں تو کیسے وہ خداوند متعال کی لقاء کے شوق میں کیسے گریہ زاری کیا کرتے تھے، بس اوقات خود سے بے خود ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ کیفیت تو ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام پر بھی طاری تھی، تو آپ کہیں گے کہ معاذ اللہ ان کے لیے بھی یہی تفقیق کی جائے؟ تو یہ کم علمی کی بنیاد پر بس اوقات بعض ناقص افراد جو ہمارے لباس مقدس روحانیت میں ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی ایسے نظریات کا پرچار کیا جاتا ہے یا تہمت لگائی جاتی ہے، تو در واقع وہ خود ناقص ہیں، اس وجہ سے ایسی ناقص باتیں اظہار کر رہے ہیں۔ تو کیا حرج ہے کہ انسان خداوند متعال کے لیے بھی گریہ کرے، ائمہ معصومین کے لیے بھی گریہ کرے، خداوند متعال کے لقاء کے شوق میں عزاداری کرے، اسی طرح ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی مظلومیت پر بھی گریہ افزاری کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ یہ بہت ہی حساس مرحلہ ہے۔ ہمارے اکثر افراد کے جو سیر و سلوک پر، عرفان پر یا عرفا کی زندگی پر اعتراض کرتے ہیں، اگر آپ ان کی گفتگو کو سنیں تو آپ کو واضح معلوم ہو جائے گا، اگر آپ ان عرفانی باتوں کو پڑھے ہوں یا سمجھے ہوں تو واضح ہو جائے گا کہ وہ مغالطے کا شکار ہیں، وہ ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ جن کا عرفا نے ہرگز اس نظریے کے وہ قائل ہی نہیں ہے، یا ایسی باتیں ان کی طرف منسوب کریں گے کہ جو باتیں ان کی طرف نسبت دینا خود نسبت دینے والے کی کم فہمی، کم عقلی یا کم علمی کی دلیل ہو سکتی ہے، وگرنہ وہ ایسے نظریات کا ہرگز پرچار نہیں کرتے جو خلاف تعلیمات اہل بیت ہوں۔ اور آپ نے دیکھ لیا ابھی تک جو ہم نے عرفان شیعی فقاہتی کے پیروکار علماء کے حالات زندگی بیان کیے، کس قدر شدت سے وہ لوگ متعبد اور شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کی پاسداری کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور کیسے وہ لوگوں کو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ سے دور کر سکتے ہیں، کیسے اسلامی تعلیمات سے دور کر سکتے ہیں، جب وہ خود اس قدر تعبد کے ساتھ اور اس قدر پابندی کے ساتھ جو ہے وہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی معارف کا پرچار کرتے ہیں اور خود اس کے شدت سے پیروکار ہوتے ہیں۔ لہٰذا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس اوقات دیدگاہوں کو سمجھتے وقت انسان اشتباہ میں اور غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے، لہٰذا پہلے درست نظریات کو سمجھنا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کے بارے میں قضاوت کرنی چاہیے۔ وگرنہ آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم فقہا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک طرف وہ فقہا کے جو عرفان اور سیر و سلوک کے پیروکار ہیں اور اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، دوسری طرف وہ فقہا کے جو سیر و سلوک کے شدت سے مخالف ہیں، ان دونوں فقہا کو اگر آپ ترازو کے دو پلڑوں میں رکھ دیں تو دونوں طرف بہت ہی نامور اور بہت ہی نامدار قسم کے فقہا موجود ہیں، اور وہ افراد جو مخالف ہیں وہ کبھی ایسی بات نہیں کہیں گے کہ جو ہمارے نیچے والے جو سطح پائن کے افراد یا نچلے رتبے کے علماء افراد جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، چونکہ ان کی گفتگو میں اصلاً بس اوقات ایسی باتیں قابل مشاہدہ ہیں جو اسلامی آداب اور اسلامی تعلیمات کے متضاد ہوتی ہیں، یعنی تہمت لگانا۔ اسلام نے کبھی کسی کو تہمت لگانے کی اجازت نہیں دی، یا غیبت کرنا، کبھی کسی کو غیبت کرنے کی اجازت نہیں دیا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ ہم بیان کر چکے مرحوم مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی کے حالات زندگی میں کہ علامہ طباطبائی فیلسوف درجہ یک تھے، اور دوسری طرف سے آپ دیکھیں تو مرجع عالی قدر علامہ آیت اللہ سید محمد رضا گولپیگانی، ان کے نزدیک فلسفہ پڑھنا حرام تھا، لیکن جب آیت اللہ طباطبائی کا انتقال ہوتا ہے تو آیت اللہ گولپیگانی ان کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں آ کر، اور وہ خود آیت اللہ گولپیگانی کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں اور وہاں ان کا علاج ہوتا ہے۔ تو دیکھیں دو مخالف نظریات کا یہ حال ہے کہ وہ
فلسفے کے شدت سے موافق اور شدت سے پرچار کرنے والے، اور دوسری طرف سے شخصیت ہیں جو فلسفے کی شدت سے مخالف ہیں۔ لیکن نماز جنازہ آیت اللہ گول پیغانی نے مفسر عظیم الشان قرآن کی پڑھائی، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نظریات اگرچہ ان کے درمیان اختلاف نظریاتی پایا جاتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو دائرۂ تشیع سے یا دائرۂ اسلام سے خارج کر دیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن جب نچلی سطح پر آپ آتے ہیں تو آپ کو ان افراد میں کہ جو فلسفے یا عرفان کی تعلیمات کے مخالف ہیں، ایسے افراد آپ کو وافر مقدار میں ملیں گے جو اہانت بھی کرتے ہیں، حد تعقی بھی کرتے ہیں، بدتمیزی بھی کرتے ہیں، تہمتیں بھی لگاتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بزرگان ایسا کرتے ہوں۔ یہ خود اپنی کم علمی، اپنی جہالت اور اپنی جو نادانی ہے اس کا اعتراف کر رہے ہیں، اور درواقع اپنے باطن کی خبر دے رہے ہیں کہ ان کے باطن میں کس قدر خباثت بھری ہوئی ہے اور کس قدر گندگی بھری ہوئی ہے کہ یہ ایسی گفتگو کر رہے ہیں۔ خداوند متعال ہمارے نفس کے شرور سے ہمیں امان دے، خداوند متعال ہمیں ایسے نادان اور ایسے جاہل افراد سے نجات عطا کرے، اور ایسی افراد کی محفلوں سے دور کرے کہ جو اس طرح سے علماء کی حد تعقی کریں، علماء کی توہین کریں یا عرفاء کی توہین کریں اور معاشرے میں غلط پروپیگنڈا کریں۔ خداوند متعال آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔